تو یہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر اتوار ہم نے یہاں پر نرسنگ سنی ہے خدا کی حضوری میں، اور نہ صرف نئے سال پر یا کرسمس پر جس طرح کے عمومی لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کئی اتواری مسیحی ہوتے ہیں، انہیں اتوار کو آگے چلے یہ بھی بہتر ہے، اور کئی جو ہے وہ کرسمس کے مسیحی ہوتے ہیں کہ کرسمس کی عبادت کی یا عید کی یا دوسری دیگر بڑی بڑی عبادت کی ہم نے مذہبی مسیحی نہیں بننا بلکہ خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ آمین آمین۔ کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ چلنا ہے، اتوار کو نہیں چلنا، کرسمس کو نہیں چلنا، عید کو نہیں چلنا، خدا کے ساتھ اپنے خداوند تسلی ہمیں اندر یہ کنفرمیشن تسلی ہر کسی کو ہونی چاہیے کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آمین۔ اور اگر بیچ میں کہیں کمزوری آئی بھی تو پھر اسے معاف کرو، معافی مانگنی ہے اور پھر بحال ہونا ہے، یہ نہیں کہ اسی میں پڑے رہیں۔ تو خدا کے ساتھ کچھی واک کرنی ہے، اور میں اس سال میں اس بات پر زیادہ زور دوں گا کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں، اور کس طرح چلنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پیغامات کے اندر آپ سنیں گے کہ ہم نے کیسے خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور اس سال بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اپنے خدا کے ساتھ ایک اچھی دوڑ دوڑیں۔ واک وتھ گاڈ، خدا کے ساتھ چلنا، یہی ہمارے پیغامات کا مرکز ہوگا، سیریز کا ٹائٹل ہوگا کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور کس طرح چلنا ہے یہ میں ان پیغامات کے اندر آپ کو ضرور بتاؤں گا، کیونکہ جس خدا کو جانتے ہیں، جس کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے اور وہ ہمارے ساتھ چلیں، ہم اس کے ساتھ اور وہ بولیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھائی کچھ فائدہ نہیں ہے، پھر ایسے وقت ضائع کرنے والی بات ہے، ایسے ہی اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کچھ اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ایک بھرپور واک ہونی چاہیے خدا کے ساتھ۔ آمین۔ پولس کہتا ہے کہ میں اچھی دوڑ چکا ہوں۔ یہ آپ 2023 میں یہ میں ٹارگٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہم 2023 کے آخر تک کہہ سکیں کہ میں نے بھی اچھی دوڑ توڑی۔ یہ ٹارگٹ لینا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور آپ خدا کے سامنے دلیری کے ساتھ کہہ سکیں کہ میں نے اچھی دوڑ دوڑی ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ تو کتنے یہ دوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ چلیں ذرا ہاتھ دکھائیں گے۔ آج چونکہ ہم دوڑے ہیں تو ذرا خدا کے ساتھ آج بہت سے خدا کے ساتھ چلیں، ان سب کے لیے ہم تعلیم جائیں گے اور دعا کریں گے تاکہ خدا ہم سب کو قوت دے، ہم سب کو دلیری دے، جو زور دے، اپنا جلال دے، تاکہ ہم اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک طور پر چل سکیں۔ آمین۔ تو آپ سب تیار ہیں چلنے کے لیے؟ میں بھی تیار ہوں، اور ہم 2023 میں آخر پہ کہہ سکیں کہ خداوند میں نے اچھی دوڑ دوڑی ہے۔ آئیے ذرا حوالہ دیکھیں۔
خروج کی کتاب اور اس کا 33واں باب 33 چیپٹر آف ایکسوڈس. خروج کی کتاب اس کا 33واں باب. اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا. اور موسیٰ نے خداوند سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، اور مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا. حالانکہ تو نے یہ بھی کہا کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے. پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے. اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے. تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا. موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے. کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالی ٹھہرے. خداوند نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے بڑے اور سنے جانے پر ہو. تو یہ حوالہ میں نے پڑھا ہے اور نہایت خوبصورت حوالہ ہے. موسیٰ خدا کو بندہ اور وہ قوم کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لے کے آئے، اور یہ جہاں پر یہ پہنچتے ہیں تو کیا کہتا ہے خداوند سے کہ اگر ہمارے ساتھ تو نہیں چلتا تو پھر ہمیں آگے نہ لے کے جا. یعنی کنعان کے اندر خدا نے کہا میں لے کے جاؤں گا. تو یہ نہایت خوبصورت بات ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. ڈیزائر یہ جو موسیٰ کی ہے، جو خواہش وہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ خداوند اگر تو ساتھ نہ چلے تو پھر ہمیں آگے یہاں سے نہ لے جائے، ہمیں یہی رہنے دے. تو مطلب کہ وہ چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ خداوند تو ہمارے ساتھ ہو کر چلنا. بھائی تیرے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر تو ساتھ چلے تو ٹھیک. اور یہ وہ خدا سے کہتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں اور آپ یہ دلی ڈیزائر ہو گئے خداوند ہمارے ساتھ چلا. خاندانوں کے اندر ڈیزائر ہو، بچوں کے اندر ڈیزائر ہو، جوانوں کے اندر ڈیزائر ہو، خداوند تو ہمارے ساتھ چلا. یہ زندگی بڑی مشکل ہے، مسائل بہت ہیں، فکریں بہت ہیں، اور غم بہت ہے، دکھ بہت ہے. اس لیے اگر تو ساتھ چلے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ساتھ خداوند تو وہی پھر وہ کچھ فائدہ نہیں. اور جس کے ساتھ خدا کی حضوری ہوگی تو آپ دیکھیے وہ اس کی لائف کہاں پر ہوگی. تو یقیناً خدا تو ساتھ ہی ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کرے گا تو پھر خدا اس سے جدا ہو جاتا ہے. جیسے لکھا کہ تم رول اس کو رنجیدہ نہ کرو، اس کا مطلب کہ اگر خدا کو پاک روح کو رنجیدہ کوئی کر رہا ہے تو پھر تو خدا ساتھ نہیں ہے. اور اسرائیل کے بھی خدا ساتھ تھا، کوئی ساتھ تھا تو آپ دیکھیں ملک مصر کی غلامی سے نکالا خدا. ملک مصر کی غلامی سے آپ دیکھیں کہ کسی کو نکالنا آسان کام تھا. فرعون کہتا تھا کہ میں خدا ہوں،
وہ اپنے آپ کو خدا مانتے تھے. خدا نے کہا نہیں میں خدا ہوں. موسیٰ سے یہی کہا کہ اس کو موسیٰ کہتا ہے کہ کیا میں نام بتاؤں؟ اس نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، تو اس سے کہنا. اور لکھا کہ میرے لوگوں کو جانے دے ان کے مصر سے. وہ کہتا ہے نہیں کہاں جانے دوں، مفت میں محل بن رہے ہیں اور عمارات بن رہی ہیں، طرح طرح کی بلڈنگز بن رہی ہیں، مفت میں کام ہو رہا ہے، غلام بنایا، میں کیوں جانے دوں؟ بیگار میں کام ان سے لیتے تھے. خدا کہتا نہیں میرے لوگوں کو جانے دیتا. تو خدا نے ان کو نکالا ان کے مصر سے. اور تو کوئی وہ خود سے تو نکل نہیں دے سکتے. وہ خود کہاں اتنی پاور، وہ تو غلام تھے بیچارے. 450 سال مصر کے اندر غلامی کی. 11 اینٹیں بنواتے تھے فری میں، روٹی پانی وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں تھے دیتے. تو اتنی مشقت محنت، خدا نے رحم کیا. روئے کہ خدا رحم کر، یاد کر تو نے ہمارے باپ دادا سے عہد کیا. خدا نے کہا ٹھیک ہے میں نے عہد کیا تو میں تمہیں نکالوں گا. خدا نے مصر کے اندر اور وہ 10 افعال جو آئی مصر کے اندر دنیا کے اندر آج تک کبھی نہیں آئی. آپ دیکھیں وہ کہیں آئی نہیں ہے. آج تک کبھی کسی نے اتنی جوئیں دیکھی ہیں جو وہاں پر آئی. یہاں پر تھوڑی سی آ جاتی تو مشکل بن جاتی ہے. لو اسپیشل چکن کی جاؤ کڑی پہنا لا گیا سے پڑھ کے. ادھر مصر کے اندر جوئیں ہی جوئیں، مینڈک ہی مینڈک. اور پھر ایک بڑی آفت جو آئی مصر کے اندر، پہلوٹے ان کے مارے گئے. آپ دیکھیں مصریوں کا کتنا کوہرام ہوگا کہ پورے ملک کے پہلوٹے. اور آج دیکھیں آج کسی کا ایک مار جائے پہلوٹے کی کیا بات، وہ تو کوئی کسی کا بوڑھا مار جائے اس کو ہی اس کے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی پوری عمر پا کے گیا ہے دکھ تو ہے، لیکن خدا کا شکر گزاری کے ساتھ اس کو سپرد خاک کرنا چاہیے. خداوند تو نے اس کو عمر کی درازی دی ہے، دنیا سے جانا تو ہے. تو ان کے پہلوٹے مرے اور کوہرام تھا. لیکن بائبل پڑھ لیجئے جشن کے علاقے میں ایک کتا بھی بھونک نہیں تھا رہا. اتنی خدا نے وہاں پر فرق ڈالا. کہا میں ایک فرق ڈالتا ہوں اسرائیل کے اندر اور مصریوں کے اندر کہ پورے مصر کے اندر کوہرام تھا لیکن جشن کے علاقے میں بائبل پڑھ لیجئے کہ ایک کتا بھی بھونک نہیں تھا رہا. اتنا خدا نے فرق دکھایا. اور ان کو نکال کر لے کے آیا مصر کے اندر، مصر میں سے. اور رستے میں جب آ رہے ہیں خدا نے موسیٰ کو کہا بھئی آ اوپر پہ میں ذرا تجھے اپنے لاز دوں، قانون دوں کہ آگے کرنا کیا ہے. نکال کے تو میں ان کو لے کے آیا ہوں، آگے کیا کرنا ہے. اس قوم نے میرے ساتھ کیسے چلنا ہے وہ میں تجھے حکم دوں، قانون دوں. اور موسیٰ خدا کے پاس گیا اوپر 40 دن رات. اور خدا نے تختیاں لکھ کر خود لکھ کر دی. بائبل پڑھ لیجیے لیکن خدا نے خود 10 احکام لکھ کر دی. اور وہ 40 دن رات اوپر آ. اور جب 40 دن رات وہ خدا کی حضوری میں تھا تو نیچے قوم کہتی ہے کہ اس مرد موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کدھر گیا ہے. آپ بھی دیکھیے لیڈر کی وہ اہمیت کوئی بھول گئے. لیڈر جس نے وہ کام کیا، جس نے لاٹھی ماری، پانی 2 حصوں تقسیم ہو گیا اور عجیب کرامات، چٹانوں میں سے پانی نکلا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس مرد موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کدھر گیا ہے.
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کدھر گئی ہے وہاں کوئی عبادت رکھ لے گھر تو ہوتا ہے، بلکہ ہم خود پادری وہاں پر بیٹھ جاتے، 2-3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. تو اگر خود کبھی خادم لیٹ ہو جائے گا، پادری صاحب ابھی کتنے گئے چلے یہاں، ابھی کدھر چلے گئے یہاں، آندے کیوں نہیں پہ اور کوئی اور کام میں. ہاں اس طرح کی باتیں. یہی ہوا وہ 40 دن رات، بھائی وہ تو ان کی بھلائی کے لیے گیا ہوا تھا اوپر، احکامات لے لے خدا سے، اور وہ کیا باتیں کر رہے. کہتے ہیں اس مرد موسیٰ کو، حالانکہ کہنا چاہتے ہیں اس مرد خدا، تو وہ خدا کی حضوری میں تھا. 40 دن رات کوئی بھوک نہیں تھی، خدا نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا، پناہ کے اندر، اس کو بھوک پیاس کی کوئی فکر نہیں. تو جب وہ نیچے آیا تو نیچے یوشوا تھا، یوشوا نیچے رہتا تھا پہاڑ کے اوپر، وہاں پر وہ خدا کی حضوری میں تھا موسیٰ. تو جو یوشوا شاگرد تھا، سیکھ رہا تھا، تو وہ بھی نیچے. اب دیکھیں اگر موسیٰ اوپر پہاڑ پر ہے تو یوشوا نیچے. اور آج یہ بات نظر نہیں آتی کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان میں یہ ڈیزائر نظر نہیں آتی. وہ کہتے نہیں جی سیکھنا نہیں ہے، ڈائریکٹ سانو سٹیج تے لے کے ڈائریکٹ کلام سنان دا موقع، میٹنگ چلان دا موقع، ڈائریکٹ سیکھنا نہیں ہے ہم نے، اور غلط مت سکھائیں گے، لوگوں کو برباد کریں گے، تباہ کریں گے. خدا کی حضوری میں رہنا، اگر موسیٰ خدا کے ساتھ ہے پہاڑ کے اوپر تو یوشوا نیچے، اور جب موسیٰ تختیاں لے کر آ رہا ہے نیچے، تو خدا نے کہا موسیٰ کو کہ جا نیچے دیکھ، لکھا تیرے لوگ. اور آپ دیکھیں فرق، جب غور کر رہا تھا تو پیچھے خدا کہتا ہے کہ جا تو کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے. یہی کہا نا خدا نے، کن کو جانے دے؟ بولیے میرے لوگ. اور اب کیا خدا کہتا ہے موسیٰ کو، جا دیکھ تیرے لوگ. کیوں؟ فرق آ گیا. انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے بت بنا. یہ مرد موسیٰ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، بت بنا ہمارے لیے. اور ہارون ڈر گیا. اور یہودیوں میں ایک روایت ہے کہ ہور بھی ہارون کے ساتھ تھا. ہور نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی یہ کہیں قتل نہ کر دیں، تجھے جو کہتے ہیں کر. اس نے کہا چلو پھر لاؤ سونے کی بالیاں، وہ جو کچھ ہے سونے کی چیزیں لاؤ. اس نے پگھلا کر ان کے لیے بت کھڑا کر دیا، جو بیل کی صورت میں، بچڑے کی صورت میں. اور جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں یہ ہمیں ملک مصر میں سے نکال کر لے کے آیا ہے. خدا ناراض ہوا، یہ لوگ تیرے لوگ، ان کو کیا ہو گیا ہے. خدا ان سے ناراض ہو گیا. خدا نے کہا میں ان کو بھسم کر دوں گا، پانی دوں، آسمانوں سے آگ بھیجوں گا، ان کو بھسم کروں گا. کہ نکالا ان کو میں نے، اور یہ کہتے ہیں کہ بچڑا یہ بیل نکال کر لے کے آئے. اور وہ برکت جو خدا نے دی مصر کے اندر، مصر میں تو بیگار میں کام کرتے تھے، لیکن خدا کی وجہ سے وہ سونے چاندی اور یہ چیزیں بہتان کے ساتھ لے کے آئے مصر میں سے. اور اب کیا کیا انہوں نے اس کا بت بنا دیا. آپ دیکھیے وہ برکت جو خدا نے دی اس کو ابلیس کے لیے وہ گزارے ہیں. برکت خدا نے دی اور کس کے لیے؟ ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے. اور تیرے وہ اسی طرح کام کرتے ہیں. برکت خدا دیتا ہے بھائی، جاب روزگار خدا دیتا ہے، اور ابلیس کے کاموں میں اس کو بسر کرتے ہیں. ہاں دوسرے کاموں کے اندر روپیہ پیسہ اپنا ضائع کرتے ہیں، خدا کے لیے نہیں، خدا کے کام کے لیے دیں. خدا کے کام کے لیے کہیں گے دے تو وہ کہتے ہیں پادری تو بس ان کا کام ہی منگنا ہے نا.
پروگرام رکھ لیتے ہیں بس پھر مانگتے رہتے، خدا کے کام کے لیے نہیں، اور دنیا داری کے کاموں کے لیے ایسے وہ خرچ کرتی ہیں اور پھر خدا کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی اسرائیل نے کیا، برکت خدا نے دی سونے چاندی کے زیورات، اور وہ لٹا بیل بنایا انہوں نے، اور پھر وہ روتے ہیں لوگ۔ ہاں کل ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ جاب کے لیے میرے لیے دعا کرنا جی، کیونکہ کمپنی مجھے جو ہے وہ شاید جاب سے ہٹانا چاہتی ہے، تو کہہ رہا تھا دعا کرے میرے لیے۔ ہاں اب میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تجھے کتنی دیر سے سمجھا رہا تھا کہ مجھے سیدھا ہو جائے، بندہ بن جا۔ ہاں خدا پھر جب ذرا لگامیں کھینچتا ہے تو پھر عقل آتی ہے، ہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا ہے، کون سی ہستی ہے، خدا کے ہاتھ میں کیا ہے۔ پہلے نہیں، پہلے کہتے کرو عیاشی کرو، ہاں اڑاؤ روپیہ پیسہ جہاں پر مرضی لگاؤ، اور اس طرح سے وہ کرتے ہیں، اور جب خدا پھر پکڑتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، پھر کہتے یہ کرو دعا آپ، پھر کہتے نہیں معافی مانگنے خدا ہاں اگے تو ٹھیک چلا، اس طرح سے۔ تو بھائی پہلے کیوں نہیں خدا کو جانتا، جس خدا نے تجھے روزگار دیا ہے، جس خدا نے تجھے برکت دی ہے، گھر بار دیا، سال بھر تجھے سنبھالا ہے، تیری ضرورتیں پوری کی ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر خدا نے سب کچھ تجھے دیا ہے، تو پھر اس کو دینے کے وقت تجھے وہ مشکل لگتی ہے۔ تو اسرائیل نے وہ روپیہ پیسہ ایسے اجاڑا، خدا سخت ناراض ہوا اور اس نے کہا میں ان کو بھسم کر دوں گا، یہ تیرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے میں حیران تھا، خدا نے موسیٰ کو کہا یہ تیرے لوگ ہیں میرے نہیں۔ موسیٰ بھی کہتا ہے کہ نہیں خداوند یہ تیری امت ہے، تو کہتا ہے نہیں تیری ہے، میری نہیں، یہ تیری ہے۔ آج بھی کئی پادری کہتے ہیں میری کلیسیا، بھی تیری کی تو آگئی کلیسیا یسوع مسیح کی ہے، وہ پادری کسی کی نہیں ہے، وہ یسوع مسیح کی۔ اس لیے یاد رکھا کریں آپ بھی کہ آپ یہاں پر خدا کے لیے یہاں پر آتے ہیں، کسی کے لیے نہیں آتے، خدا کے لیے۔ آپ خدا کی کلیسیا ہے، خدا کے بیٹے یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ خدا کہتا ہے موسیٰ کو کہ تیرے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جا ذرا میں ان کو بھسم کروں گا۔ موسیٰ کہتا ہے نہیں، اگر ان کو بھسم کرنا تو میرا نام بھی اس کتاب میں جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ یعنی اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر دیا اس نے۔ خدا کہتا ہے نہیں، ان سے میں بدلا لوں گا، تیرا نام میں کیوں کتاب میں ان سے مٹاؤں، جس نے گناہ کیا وہی سزا جو ہے پائے گا۔ تو یہ ٹاک موسیٰ کے ساتھ خدا کی ہو رہی ہے۔ تو پھر خدا کہتا ہے چل میں پھر آگے اپنا فرشتہ بھیجوں گا تیرے آگے، لیکن وہ بھی محتاط رہنا کہ اگر خطا کی تو وہ سزا دے گا۔ تو موسیٰ پھر یہاں پر یہ کہتا ہے کہ خداوند تو نے کہا تو کس کو تو میرے ساتھ بھیجے گا، تو نے کہا تو ہے کہ بھیجے گا، تو کس کو تو میرے ساتھ بھیجے گا۔ تو پھر خدا اس کو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور آپ پڑھیے دوبارہ تو لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ موسیٰ نے خدا سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے۔ اور یہ خیال رکھ کے آگے بڑھیے، یہ قوم تیری امت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے خداوند یہ قوم تیری امت ہے، تو نے ان کو نکالا ہے، ان کو معاف کر دے۔ لیکن پھر بھی جنہوں نے وہ کام کیا، بائبل پڑھ لیجئے، 3000 لوگ اس دن مرے، خدا نے مری بھیجی، انہوں نے وہ مرے۔ اور پھر موسیٰ نے کہا کہ جو خدا کی طرف سے ہے وہ آ جائے،
اور لاوی وہاں پر نکلے، تلواریں لی انہوں نے اور ان لوگوں کو قتل کیا، اٹیک کیا جنہوں نے یہ بت پرستی وہاں پر کی تھی۔ قربانیاں وہاں پر گزرانی اور کہتے تھے کہ یہ بچڑا ہمیں نکال کر لے کے آیا ہے، اس سے ہمیں ملک مصر میں سے نکالا ہے، اور کہتے ہیں ہم اس کے لیے عید کریں گے۔ اور جب موسیٰ نے دیکھا تو اس نے وہ تختیاں توڑ دی۔ پھر خدا نے اس کو دوبارہ اپنے پاس بلایا۔ تو آپ سمجھتے شاید موسیٰ ایک ہی دفعہ گیا، بھی نہیں، موسیٰ 2 دفعہ اوپر گیا وہاں پر 40 دن رات۔ پھر خدا نے اس کو لکھ کر وہ دی، تجدید کی ہے کی، خدا نے اس کو سارا کچھ پھر سے لکھوایا اور کہا کہ میں چلوں گا، تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور موسیٰ کہتا ہے کہ اگر تو ساتھ نہیں چلے گا تو پھر ہمیں یہی رہنے دینا۔ یہ ڈیزائر میرے اور آپ کے اندر ہو کہ اے خدا 2023 کے سال میں تو ہمارے ساتھ چل، نہیں تو کہتا ہے ہمیں یہی رہنے دینا، ہمیں آگے نہ لے جا۔ اس سال کے اندر میں نے اور آپ نے بھرپور ڈیزائر کرنی ہے، ہاں ارادہ کرنا ہے کہ خدا تو ہمارے ساتھ چل۔ 2023 کا سال ہم تیرے بغیر نہیں گزارنا چاہتے، تو ساتھ چل۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ سے کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا، اور نہ صرف تیرے ساتھ چلوں گا بلکہ تجھے آرام بھی بخشوں گا۔ ہاللیلویا، میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ تو یہ یاد رکھیں جی، خدا ساتھ ہے تو پھر آرام ہے، ادروائز نہیں۔ اگر خدا ساتھ ہے تو یاد رکھیں کہ پھر آرام ہے۔ کرائسٹ نے بھی کہا ہے محنت اٹھانے والوں سب میرے پاس آؤ، آگے کا لکھا میں تم کو آرام دوں گا، پیس دوں گا، کمفرٹ دوں گا، آرام دوں گا۔ اس لیے خدا کے ساتھ چلیں گے تو 2023 کا سال آرام سے گزرے گا۔ مشکلیں بے شک آئیں گی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں آئیں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آئیں گی، بھئی آئیں گی، آپ پر بھی آ سکتی ہیں، مجھ پر بھی آ سکتی ہیں، لیکن پرومس ہے خدا کا کہ میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ موسیٰ نے جب دیکھا کہ خدا نے پرومس کر دیا وعدہ تو آگے بڑھ گیا، کہتا ہے خدا مجھے اپنا جلال بھی دکھا دیا۔ یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا، ایک سٹیپ اور آگے۔ پتہ چل گیا خدا کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ چلوں گا، اور آگے بڑھ گیا، چل پھر مجھے اپنا جلال بھی دکھا۔ یہاں پہ پیچھے رہتے ہیں اور پیچھے پورا 2022 پیچھے اور وہی آگے بڑھنا ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پیچھے رہ رہے ہیں۔ پترس کہتا ہے کہ جتنا وقت ہم نے اس گزارا نکلنے پر اتنا کافی ہے، اب اور نہیں۔ لکھا نئی انسانیت کو پہنو اور نئے بنتے جاؤ، ڈے بائی ڈے، ہر روز ڈیلی اپنے آپ کو چیک کریں کہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں، میرا اسپرچل لیول کدھر جا رہا ہے۔ میں اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا سوچتا رہتا ہوں کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں، پیچھے جا رہا ہوں کہ آگے جا رہا ہوں۔ موسیٰ کی طرح اس کو معلوم پڑ گیا کہ کہتا ہے خداوند نے کہا کہ میں چلوں گا، آرام دوں گا، اور ایک سٹیپ وہ آگے چلا گیا، آگے بڑھ گیا اور کہتا ہے چل پھر ساتھ چلے گا تو مجھے اپنا جلال بھی دکھا، چہرہ بھی دکھا۔ کاش ہمیں اس کا چہرہ دیکھنے کی آرزو ہو، ڈیزائر ہو، یہ ہمیں اس کی ڈیزائر ہو، جلال دیکھنے کی اس کی۔ تو موسیٰ کو آپ دیکھیے وہ چہرہ ابھی تک اس نے نہیں دیکھا،
کہتا خدا مجھے اپنا جلال دکھا، ساتھ تو چلے گا تو مجھے جلال بھی دکھا، اپنا چہرہ دکھا مجھے۔ خدا نے کہا نہیں یہ مشکل ہے، مجھے دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، چل میں اپنی نیکی تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اور خدا نے کہا کہ تو مجھے دیکھ لینا، لیکن میں گزروں گا تیرے سامنے سے، گزر جاؤں تو پیچھے سے مجھے دیکھ سکتا ہے، میرا چہرہ دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح آ گیا، اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو۔ ہم دیکھ نہیں سکتے باپ کو، لیکن یاد رکھیے کہ دیکھیں گے، دیکھ نہیں سکتے لیکن دیکھیں تو کیسے؟ اس کے ساتھ چلیں گے تو ہی دیکھیں گے۔ کہیں گے کہ نہیں دنیا بھی دیکھنی ہے، کہ خدا بھی دیکھنا ہے، فلمہ بھی دیکھنی ہے، تو سارا کچھ دیکھنا ہے، پھر اگو خدا بھی دیکھنا، تو کوئی ایسا نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا اس کو کوئی، اس باڈی کے اندر نہیں دیکھ سکتا، لیکن لکھا کہ ہم اس کے جلالی ہو جائیں گے جب، تو پھر اس کو دیکھ سکیں گے، لکھا اس کو ویسا ہی دیکھیں گے، مسیح کو دیکھیں گے، باپ کو دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اس عالم میں چلے جائیں گے، جب اس کے سامنے ہوں گے، لکھا تو اس کا منہ دیکھیں گے، اور یہ شرف اسی کو ہوگا جو ساتھ چلے گا اس کے۔ کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دنیا کے ساتھ، دنیا کی خواہشوں کے ساتھ، پھر کیا ملے گا دنیا سے؟ کچھ نہیں۔ خدا کے ساتھ چلے تو اس کا جلال دیکھیں گے۔ اور بائبل پڑھ لیجئے، لکھا کہ خدا نے کہا چل پھر تو اس چٹان پر میں گزروں گا، تو چٹان کے اندر رہنا، شگاف کے اندر، میں گزروں گا وہاں پر۔ اور پھر خدا جب گزرا، اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا، اور جب گزر گیا تو پیچھے سے اس نے دیکھا، اور لکھا خدا نے اپنے نام کا اعلان کیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ خداوند، خداوند، خدائے مہربان، رحیم و کریم، کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ یہ اس نے اپنا نام موسیٰ پر ظاہر کر دیا۔ اور پڑھیے کیا لکھا نام اس نے؟ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا، اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند، خداوند، خدائے رحیم اور مہربان، کہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خدا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں پوتوں تیسری اور چوتھی پشت تک دے گا۔ ہزاروں پر فضل کرتا ہے، رحیم و کریم، مہربان، لیکن مجرم کو، مجرم کہتے ہیں جس پر جرم ثابت ہو جائے، یعنی جو بار بار کرے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جو بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار کھوپڑی کو وہ چیٹ ڈالے گا، اور جو تنبیہ پا کر بار بار گناہ کرتا ہے، لکھا نام ہلاک ہوگا۔ مطلب خدا نے ایک لمٹ دی ہوتی ہے، اس لمٹ تک خدا برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن جب نہیں تو پھر مجرم کو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ کہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ کہر کرنے میں دھیما ہے، کہر کرتا ہے لیکن دھیما، سلو ان اینگر، کہر کرتا ہے لیکن دھیما ہے، برداشت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، دھیما ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا۔ تو موسیٰ پھر آگے کہتا ہے کوئی اور نہیں، خدا کا یہ نام اعلان، ساری نیکی میں تجھ پر ظاہر کروں، اور خداوند کا یہ نام، اور اس کا مطلب اگر خدا کے نام کو دیکھیں، خداوند کا نام، تو پھر نیکی، جلال اور رحم، یہ اس
کا نام ہے. یہی خدا نے کہا میں ساری نیکی تجھ پر ظاہر کروں گا، یعنی اس کا رحم اور اس کا جلال. تو اگر 2023 کا پورا سال گزارنا چاہتے ہیں اس کے رحم کے اندر، نیکی کے اندر، تو پھر بھائی اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس نے جب اپنے نام کا اعلان کیا تو موسیٰ پھر کہتا ہے خداوند تو ہمارے ساتھ ہی رہ، چل. کہتا ہے کیونکہ یہ گردن کش قوم ہے، یہ سیدھی نہیں ہوگی. گردن کش کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی گردن ہی ٹھیک سیدھی جھکی نہ، ایسے اکڑی رہتی. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا ڈھیٹ اکڑے رہتے ہیں نا، وہ پورا سال ہی نہیں سیدھے ہوتے، کہ گردنوں کے اندر وہ سریا ڈلا ہوتا ہے نا. تو وہ لکھا ہے خداوند کو کہتا ہے موسیٰ کہ یہ گردن کش قوم ہے، یہ سیدھی جو کہ لہذا تو ہمارے ساتھ ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کو پتا چل گیا کہ بھئی خدا معاف کرنے والا ہے، خدا مہربان ہے، خدا رحم کرنے والا ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے. اس لیے کہتا ہے خدا تو ہمارے ساتھ ہو. اس لیے میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رحیم و کریم ہے، کہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت میں غنی ہے، ہزاروں پر فضل کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں اس کے فضل کو، رحم کو، نیکی کو، مہربانی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں. ہیلیلویا. یہ یاد رکھ کر چلنا ہے اس کے ساتھ. ادروائز وہ تو کہتا ہے میں ان کو بھسم کروں گا، انہوں نے گناہ کیا ہے. اور بائبل پڑھ لیجئے، نہ صرف سونے کا بچڑا بنایا بلکہ جب اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے انہوں نے ایسے صرف نسواس کرتے تو کہتا ہے انہوں نے ایسے معبود بنائے، ایک نہیں بلکہ زیادہ معبود بنائے. مولک، رفان، وہ کہتا ہے کہ یہ اتنے معبود بنائے انہوں نے. مولک کی عبادت کی وہاں پر. مولک وہ دیوتا جس کے جو پیتل کا بنا ہوتا اور اس کے اندر آگ جلتی رہتی اور اپنے بچوں کو وہ اس کی بازوؤں کے اندر آتے رہتے اور بچہ چیخ چیخ کر وہ مار جاتا. رفان بھی ہوتا. اور پالی کی بائبل میں لکھا ہے بنی اسرائیل کیا تم نے 40 سال بیابان کے اندر میرے لیے ذبیحے گزرانے، قربانیاں گزرانی؟ نہیں، بلکہ تم نے رفان کی، مولک کی عبادت کی. اور زبور کی کتاب میں بھی لکھا ہے انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا. تو یہ ایک صرف دیوتا نہیں بلکہ وہ اور انہوں نے معبود اپنے لیے کھان لی جو اموریوں آسمان کے جو دیوتا تھے اسرات ان کی عبادت پرستش کی. اتنا خدا کو رنجیدہ کیا. تو خدا کہتا ہے میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. موسیٰ کہتا ہے کہ بھئی نہیں ساتھ چل سکتا تو پھر ان کو ادھر ہی رہنے دے. خدا کہتا ہے یہ تیرے لوگ ہیں. موسیٰ کہتا ہے نہیں یہ تیرے لوگ ہیں، تو ان کو نکال کے لے کے. تو میں اور آپ کس کے لوگ ہیں؟ ذرا اونچی بولی کس کے ہیں؟ خداوند کے. یسوع مسیح نے یہودیوں سے کہا سنیے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. بھئی ہمارے کام بتائیں گے کہ ہم کس سے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہمارا باپ ابراہم ہے. اس نے کہا نو، ابراہم نہیں تمہارا باپ ابلیس ہے. تم اپنے باپ سے ہو کیونکہ تمہارے کام ایسے ہیں. تو ہمارے کام بتائیں گے کہ ہم کس سے. آپ ہی دیکھیں خدا نے اس کو بتا دیا کہ یہ تیرے لوگ ہیں. موسیٰ بھی بڑا حلیم شخص تھا، خدا سے بہت پیار کرنے والا. خدا کو جان گیا. کہتا نہیں خداوند یہ اگرچہ ہے لیکن ہے تو تیری ہی. تو نے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا، یاد کر. ان کو لے گیا. خدا نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں ساتھ چلوں گا، رحم کروں گا، فضل کروں گا. پھر عہد کی تجدید کی. اس عہد کو دوبارہ سے خدا نے تختیوں پر لکھا. کہا ان کو کہ یاد کر کے سبت کو پاک ماننا ہے، غیر معبودوں کی عبادت نہیں کرنی. آج شاید
شاید میں اور آپ کہیں کہ ہم بھی غیر معبودوں کی جی نہیں مانتے، ہم کبھی کسی دربار پہ نہیں گئے، ہم کسی جو نا جادوگر کے پاس نہیں گئے، ہم سارے کہہ سکتے ہیں نہیں گئے، لیکن یاد رکھیے بائبل میں لکھا ہے کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے، لالچ بت پرستی کے برابر ہے، اور خدا سے بڑھ کر کسی کو عزت دینا بھئی یہ بھی تو بت پرستی ہے، خدا کو بھول گئے ہیں۔ اب دیکھیں خدا نے کہا تو کیا یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، آج یاد رکھیں یہ سبت کا دن نہیں ہے، کہہ تو دیتے ہیں ہم یہ سبت کا دن نہیں، سبت ابھی باقی ہے، خدا کا سبت آرام باقی ہے، لیکن یہ ڈے عبادت کا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دن جیتا، رسول عبادت اس میں کرتے تھے، ہم بھی اسی میں بات، یہ خدا کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اور ہم کتنی دفعہ دوسرے دنوں کے لیے نظر کاٹ دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے یہ بھی تو بت پرستی ہے، جب خدا سے محبت نہیں کرتے، خدا نے کہا ان کو کہ سال میں 3 مرتبہ تمہارے مرد میرے حضور حاضر ہوں۔ میں اس بات پہ جب غور کر رہا تھا تو لکھا سال میں 3 مرتبہ سارے مرد میرے حضور، کیونکہ 3 بڑی عیدیں تھی، عید فصح، عید پینتیکوس، عید قیام، سال میں 3 دفعہ آتی تھی، کہا سب حاضر ہوں۔ تو جب میں غور کر رہا تو سارے مرد اگر آپ دیکھیں گے یروشلم میں چلے جائیں تو باقی ساری زمین دنیا ان کا ملک پورا دشمن حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ مرد تو ادھر ہے، فوجی بھی ادھر ہے، سارے سب کچھ ایک سائڈ پہ گیا ہے تو پیچھے وہ حملہ کر سکتا، لیکن لکھا بائبل میں خدا نے کہا کہ کوئی تیری زمین کا لالچ کرنے نہیں پائے گا۔ اگر میرے حکموں کو مانو گے تو مطلب تم سوچتے ہو کہ زمین وہ چھین رہی ہے، کوئی اور دشمن حملہ کر دے گا، تو بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کئی آج کہتے ہیں نا، کئی کہتے ہیں نہیں جی اسی کار ایک دے رہنا ہوتا ہے نا، یہ چور نہ آ جائے کوئی نا، کوئی خدا کے وعدوں کو وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے حضور میں، کوئی تمہاری زمین بے پیسے کسی چیز کا لالچ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیا کون کرے گا؟ بڑی بڑی گواہیاں ہیں ہماری، خدا بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، خدا کے حضور پورے دل و جان سے، اور پھر کہا خدا نے کہ ان کو کہ کوئی میرے حضور میں خالی ہاتھ نہ آئے، یہ اسی عہد میں یہ خدا نے کہا، تجدید جب کی ماننا خالی ہاتھ کوئی نہ آئے میرے حضور میں، یہ ہمارا خدا غیور، اور لکھا آگے چل کر کے میں خداون خدائے غیور خدا ہوں، غیرت رکھتا ہوں، اسی چیپٹر کے اندر لکھا ہے میں خداون غیور، اور آگے لکھا اور خدائے غیور ہوں، تو مطلب خدا کے ساتھ چلنا ہے پوری لگن جام شان، ان کو کیا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کریں، ہاں میرے حکموں کو مانیں گے تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلوں گا، ہاللویہ، میں ساتھ چلوں گا۔ تو 2023 میں یہی کہ ہم نے بھی خدا کے ساتھ چلنا ہے، چلیں گے تو خدا ہمارے ساتھ چلے گا، ہاللویہ، پورے دل و جان، اور میں آپ کو 100% یہاں سے کہہ سکتا ہوں پورا سال ٹھیک خدا کے ساتھ چلیے، 2023 کے اینڈ پہ آپ موازنہ کیجیے گا، خدا کے حضور میں آپ سرخ روح ہوں گے، بابرکت ہوں گے، بلیسڈ ہوں گے، آپ دیکھیں گے خدا نے پچھلے سال کی بنسبت اس سال آپ کو زیادہ برکت دی ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہاللویہ، اور جہاں پر خدا ساتھ ہوگا تو برکتیں کیسے نہیں ہوگی۔ ملک کی معاشی حالت آپ سب جانتے ہیں دن بدن نیچے جا رہی ہے، اس کی معاشی حالت کوئی بہتر نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے چرچ کی معاشی حالت بھی کچھ بہتر نہیں، میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتے، کیونکہ ابھی تک ہم کنونشن کرنے کے بعد بہت پیچھے ہیں، اس لیے خدا کے ساتھ چلنا ہے، ملک کی حالت جیسی مرضی کیوں نہ ہو، بابرکت ہوں، آپ خدا کے حصے آپ جو ملتی ہے خدا کے لیے، آپ آمدن جو ہوتی ہے بہانہ خدا کا حصہ نکالیں، اور آپ دیکھیں گے خدا اس میں برکت دے گا، جو کچھ آپ کے پاس ہے
وہ کہتا ہے کوئی تیری زمین کا لالچ بھی کرنے نہ پائے. خوشی سے خدا دینے والے کو عزیز رکھے. اس سال 2023 کے اندر یہ ٹارگٹ لینا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے. جیسے موسیٰ نے ڈیزائر کی, کہتا اگر خدا ساتھ نہ چل تو پھر ہمیں یہاں رہنے دینا. اگر خدا ساتھ چلے گا تو برکت ملے گی. خدا ساتھ چلے گا, بیماریاں کمزوریاں کو دور ہو. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. چند لمحوں کے لیے 2-3 منٹ ہوں گے, ہم پریئر میں گزاریں گے.